بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، ان دنوں پاکستان میں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کا واویلا عروج پر ہے۔ بقول حریم شاہ کے سندھ اسمبلی کے کسی رکن کے ساتھ شادی کر لی۔ کون ہے وہ وزیر بھی ہے وہ پہلی بیوی کو منانے کا اعلان کرنا۔ دوستو، حریم شاہ کی شادی کی خبروں میں سندھ کے وزیروں کے گھروں میں لڑائیاں اور سوچ و بچار، یہاں تک چیف منسٹر نے ارکان اسمبلی کے موبائل کانفرنس کرانے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک اطلاع کے مطابق ایک وزیر کی فرزند کرا لی مگر اس کا کچھ نہ ملا۔ اور ساتھ ہی دوستو، اس کے ایک دو دن کے بعد سندھ اسمبلی میں چارپائی لے کر گھسنے والے اراکین اور ان کی رکنیت معطل، اور ساتھ ہی وزیر اعظم کے مشیر زلفی بخاری کے دورہ اسرائیل کا پرانی خبر کا چرچا ہو رہا ہے، اور پھر اس کی تردیدی بیانات بھی آ رہے ہیں۔ وہ نانشو جن کا قومی میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر چرچا، کیا یہی وہ مسائل ہیں جو ہمارے لیے بچے ہیں اور جن پر وقت اور توانائی بھی خرچ کی جاتی ہے؟ دوستو، یہ یہ ایک بہت پرانا اور سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے حکومتیں اور اس کے مددگار عوام کی توجہ کو اصل شو سے ہٹا کر عام بلاہے شو بن جانے پر مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نان اشو ہوتا ہے جس کا عوام اور ملک کے حالات کے مطابق کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوستو، اس میں ایک مثال یہ آ جاتی ہے، امریکی صدر کے ایگزیکٹو آرڈر عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے نان اشو کی طرف موڑنے پر ایک نہایت ہی بہترین مثال ہے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا اگست 2017 میں جب ٹیکساس کے سمندری طوفان نے ٹکرانا تھا تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسے پولیس شeriف کو معافی کا اعلان کر دیا جو نسل پرست ٹیم امتیاز میں بدنام تھا، اور انہی مقدمات میں ان کو سزا ہوئی تھی، اور امریکہ کی عوام اس پولیس شeriف کے پیچھے لگ گئی اور پھر عوام اور میڈیا کی توجہ چھین لی، اور بعد میں سمندری طوفان سے ہونے والی تباہی اور اس تباہی سے نمٹنے کی حکومتی حکمت عملی پس منظر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح 14 اگست 2018 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے پہلے دن روس نے عمر بڑھانے اور ویلیو ٹیکس میں اضافے کے اعلانات کیے، لیکن فیفا ورلڈ کپ کی وجہ سے روس کی حکومت کے یہ اقدامات چھپ گئے اور کہیں بھی حکومت کی مخالفت میں کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ اور اسی طرح دوستو، بے شمار مثالیں ہیں۔ ایسے تنازعات کنٹرولڈ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہوتا، صرف چند دن کے لیے عوام اور میڈیا کی توجہ ہٹائی جاتی ہے، اور سیاستدانوں کی یہ حکمت عملی میں جنگوں میں استعمال ہونے والی یہ حکمت عملی سوچی سمجھی حکمت کنٹرول کے بڑی مثال ہے۔ سابق صدر بارک اوباما نے ایک مالیاتی اسکینڈل کی وجہ سے اوباما دور میں وال اسٹریٹ کو بہت بڑا گرین لائٹ اور پیکج دیا، اور عام آدمی کے ریلیف کو بجائے بڑی کمپنیوں کو خزانوں سے نوازا۔ اوباما وائٹ ہاؤس کے اعلان میں میڈیا سے بات کرنے آئے اور حسب اسکیم
اور طے شدہ منصوبے کے تحت ایک رپورٹر نے اوباما سے سوال کیا کیا انشورنس کمپنی AAG کے ملازمین کو $165 ملین بونس کی مد میں دیا گیا؟ کیا اس معاملے میں عوام کو غصہ کم کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہیے؟ تو اوباما نے کہا وہ عوامی غصے کو کم کرنے کی خواہش نہیں رکھتے، عوام کا غصہ بجا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عوام کے اس غصے کو کسی تعمیری انداز میں لیا جائے، اور یہ گفتگو اوباما صاحب کر کے اپنے ایئر فورس 1 پر چل دیے۔ اور اس بیان کے سامنے آتے ہی کانگریس نے انشورنس کمپنیوں کی کھچائی شروع کی، اور انشورنس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو نے ملازموں کو کہا آدھا بونس واپس کرو۔ اب آپ رحیم شاہ کے اسکینڈل کو بھی دیکھ لیں اور اس کی ٹائمنگ کو بھی، اور دوبارہ ذہن میں دوڑائیں۔ حکومت جب بھی کسی مشکل یا بڑے فیصلے میں پھنستی ہے، اسے آگے کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی شادی پورے ملک کے لیے ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑی خبر بنا دی، اور سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان نے ایک ڈرامہ خود ساختہ ڈرامہ تشکیل دیا، کہنے کو وہ سندھ حکومت کا علامتی جنازہ پڑھنے آئے، لیکن دوستو کیا جنازے میں میٹرس بھی لے کر آیا جاتا ہے؟ زلفی بہاری کے دورہ اسرائیل کی خبر پچھلے سال کے آخر میں شائع ہو چکی، فرق صرف یہ ہے اس وقت زلفی بہاری کا نام نہیں لیا، اور وزیر اعظم کے ایک مشیر جن کے پاس برطانوی پاسپورٹ ہے کہہ کر واضح اشارہ دے دیا گیا۔ اب اس کہانی کو دوبارہ شائع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک جواب تو کہانی چھاپنے والے نے، جو اسرائیلی اخبار کا ایڈیٹر ہے، خود دیا۔ اس نے کہا اسرائیلی فوج نے شائع کرنے کی اجازت دی ہے، اس لیے ہم نے اس کو دوبارہ سنسر کر کے شائع کی ہے۔ اصل دوستو اس کے پیچھے، اس ڈرامے کے پیچھے اصل مسئلہ یہ ہے، اس وقت افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی بڑی تیزی سے جاری ہے، اور 11 ستمبر تک آخری فوجی بھی نکل جائے گا، باقی رہنے والے امریکی اسفار-خانے کے لیے محدود ہوں گے۔ دوستو امریکی افواج کی واپسی سے پہلے ہی افغانستان کے بڑے رقبے پر اور وسیع اور آباد طالبان نے قبضہ کر لیا، اور یہاں امریکی کمانڈر کہہ رہا ہے خانہ جنگی ہوگی۔ افغان وزیر دفاع طالبان سے مار کھانے کے بعد بہانے گڑے جا رہے ہیں، امن حکمت عملی کے تحت مصفا ہو رہے ہیں، اور جن شہروں کا دفاع کرنا ہے وہ کہاں سے نکلنا ہے، یہ بھی ہماری ایک حکمت عملی ہے۔ ان حالات میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ امریکہ نے پاکستان کے سامنے کیا مطالبات رکھے ہوں گے، اور پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے، اور امریکہ نے پاکستان سے کیا مطالبات کر رکھے ہیں؟ دوستو وزیر اعظم اڈے نہ دینے کے بیان دے رہا ہے۔ دوستو اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور پھر امریکہ سے مطالبات بھی تو ہوئے ہوں گے، اڈوں کے علاوہ کس قسم کی انہوں نے پاکستان سے مدد مانگی، اور کن شرائط کو طے کیا جا رہا ہے؟ اب تک امریکہ کی اعلیٰ قیادت نے پاکستان میں بالمشافہ ملنے کی پالیسی کو نہیں اپنایا، وہ امریکی وزیر دفاع ہو یا خارجہ ہو، ہماری اکثری قیادت کو فون تو کر لیتے ہیں، لیکن دونوں جانب سے سول قیادت کیا طے کر رہی ہے؟ پارلیمان کا اس معاملے میں کیا کردار ہے؟ میڈیا اور سیاسی قیادت عوام کو کچھ بتانے سے گریز کی پالیسی کیوں اپنا رکھی ہے؟ یہ سروپا اسکینڈل کو منظر عام پر لایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں نہ کہیے ہم نے آپ کو تفصیل نہ سمجھائی۔ دوستو یہ پھر ہمارے دوستوں کی نااہلی ہے، اور ہم کو ایسے ہی فرضی اسکینڈل میں شامل کر کے ہمارا بدلہ لیا جا رہا ہے، اور
اس اسکینڈل کے پیچھے تحقیق انصاف ہے، سب سے بڑھ کر حضرت بیگم پیر صاحبہ کی نہایت ہی اعلیٰ قسم کی چال ہے، اور اس چال کو بنانے میں پرائم منسٹر آگے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان دوستوں، ان سجنوں سے ہماری جان بچائے، اور دوستوں مل کر پاکستان کے لیے دعائے خیر کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے، اس کو ہر دکھ درد سے بچاتے ہوئے تاکہ قیامت تک سلامت رکھے۔ دوستو، اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے اظہار خیال کریں، اور ساتھ ہی ڈاکٹری بفور کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ہم پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔